السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 37 پیش خدمت ہے۔ ماں نے کہا، لدمیلا، کاش تم سمجھ سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ اپنے بیٹے کے الفاظ دوسروں تک لے جانا ایسے ہے جیسے دوسروں کو میں اپنی روح دے رہی ہوں۔ لگتا ہے ایک روشنی ہے جو سب لوگوں کو راستہ دکھا رہی ہے۔ ماں نے لدمیلا کو گلے سے لگا کر خدا حافظ کہا، لیکن لدمیلا کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہ آئی۔ وہ سڑک پر پہنچی تو یکبستہ ہواؤں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس کی ناک بالکل سرد ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے سانس تک لینا مشکل ہو گیا۔ سڑک پر زیادہ رونق نہیں تھی۔ ایک طرف ایک گاڑی بان اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس سے ذرا آگے ایک شخص پیدل جا رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک سپاہی جا رہا تھا۔ اس نے سوچا اسے کسی کام سے بھیجا گیا ہوگا۔ وہ آگے چل کھڑی ہوئی۔ پیروں کے نیچے برف کی چرمراہٹ سے اسے عجیب سی خوشی ہوئی۔ وہ اسٹیشن پر گاڑی کے وقت سے پہلے پہنچ گئی۔ گندے غلیظ تھرڈ کلاس ویٹنگ روم میں لوگ بھرے ہوئے تھے۔ سردی کی وجہ سے لائن پر کام کرنے والے مزدور، کئی گاڑی بان اور بہت سے بے گھر لوگ چیتھروں میں ملبوس ویٹنگ روم میں پناہ لینے آ گئے تھے۔ ان کے درمیان میں مسافر تھے۔ معمولی کپڑوں میں ملبوس کچھ مسافر، کسی جانور کی کھال کا کوٹ پہنے ہوئے ایک تاجر، ایک پادری اور اس کی بیٹی، 5-6 سپاہی اور چند گھبرائے سے شہر کے رہنے والے۔ کچھ لوگ سگریٹ پی رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے۔ چائے اور واٹکا کا دور بھی چل رہا تھا۔ ماں دروازے کے پاس بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ دروازہ کھلتا تو سرد ہوا کے جھونکے سے ٹھٹر جاتی۔ گرم کپڑوں کے بوجھ سے لدے ہوئے لوگ سامان اٹھاتے ہوئے آتے، اپنی آستینوں اور داڑھی مونچھوں سے برف صاف کرتے۔ ایک نوجوان چمڑے کا سوٹ کیس لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر دیکھ کر سیدھا ماں کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے آہستہ سے سوال کیا، ماسکو جا رہی ہو؟ ماں نے کہا، ہاں، تانیہ کے پاس۔ اس نے وہ سوٹ کیس ماں کے نزدیک بینچ پر رکھ دیا۔ ماں کچھ دیر لوگوں کی طرف دیکھتی رہی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر اس نشست کی طرف چلی جو باہر جانے والے دروازے کے قریب تھی۔ وہ لوگوں کے پاس سے انہیں دیکھتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا وہی سوٹ کیس تھا جو زیادہ بھاری نہیں تھا۔ اسی وقت ایک نوجوان سا شخص اونچا سا کوٹ پہنے، کالر اٹھائے اس سے ٹکرا گیا۔ ماں کو محسوس ہوا اس کی صورت کچھ جانی پہچانی سی ہے۔ مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا وہ بھی اپنی زرد آنکھوں سے اسی کو گھور رہا ہے۔ ان تیز نگاہوں نے اسے چاقو کا کچوکا دیا۔ جس ہاتھ میں سوٹ کیس تھا وہ ہاتھ کانپ کر رہ گیا۔ سوٹ کیس کا بوجھ دفعتاً بھاری ہو گیا۔ اسے لگا میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس ناخوشگوار احساس کو اس نے سینے میں دبانے کی کوشش کی، لیکن کوئی خیال آہستہ آہستہ یقین بن کر اس کے دل پر چھا رہا تھا۔ اسے اپنا تالو خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا بے تحاشا جی چاہا کہ مڑ کر ایک بار پھر اس شخص کو دیکھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں کھڑا تھا۔ کبھی ایک پاؤں پر، کبھی دوسرے پاؤں پر بوجھ ڈال کر کھڑا تھا، جیسے کچھ کرنا چاہتا ہو لیکن فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ کرے یا نہ کرے۔ اس کا بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا، اسی لیے اس کا سیدھا شانہ الٹے کے مقابلے میں اونچا لگ رہا تھا۔ نلونا بینچ کے پاس جا کر احتیاط سے بیٹھ گئی۔ وہ سوچتی رہی اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ آخر اسے 2 موقع یاد آئے۔ ایک بار شہر کے کنارے کھلے میدان میں جب ریبن فرار ہوا تھا تو یہ شخص قبرستان کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ دوسری بار مقدمے والے دن عدالت کے وقفے کے دوران نظر آیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت کہیں سے ایک پولیس والا آیا اور اس شخص کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہ پولیس والا تھا جسے اس نے ریبن کے تعاقب میں غلط راستے پر لگا دیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ بات بہت صاف تھی۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں پکڑی گئی؟ پھر اس نے خود ہی جواب دیا، ممکن ہے پکڑی نہ جاؤں۔ پھر ہمت کر کے سوچا، شاید پکڑی ہی گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کچھ سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ کیا سوٹ کیس چھوڑ کر چلی جاؤں؟ کیا اپنے بیٹے کی تقریر چھوڑ کر چلی جاؤں؟ ایسے ہاتھوں میں دے دوں؟ اس نے سوٹ کیس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔
اسے لے کر چلی جاؤں؟ یہاں سے بھاگ جاؤں؟ دو مختلف خیال دو مخالف قوتوں کی طرح اس کے کندھے اور سینے پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ انتہائی خوف نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے بہت کوشش کے ساتھ ان گھٹیا خیالات کو جھٹک ڈالا۔ اپنے آپ سے تحکمانہ لہجے میں کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے بیٹے کی توہین مت کرواؤ۔ پاویل اور اس کے دوست تو کبھی نہیں ڈرتے۔ اس کے ذہن میں ریبن کا دلیر چہرہ کوند گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول پر آ گئی۔ اس نے مضبوط اور پرعزم ہو کر سوچا، زیادہ سے زیادہ ہوگا کیا؟ خفیہ پولیس کے آدمی نے اسٹیشن کے گارڈ کو بلا کر آنکھوں سے ماں کی طرف اشارہ کیا۔ گارڈ نے اس کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک دوسرا گارڈ بھی آ گیا۔ اس نے خفیہ پولیس کے آدمی کو دیکھ کر سر ہلایا اور اس کے بینچ کی طرف بڑھا جس پر ماں بیٹھی تھی۔ نلونا نے سوچا، اگر مجھ سے مار پیٹ نہ کریں تو بھی غنیمت ہے۔ گارڈ اس کے پاس آ کر رک گیا۔ 1 منٹ خاموش رہ کر سختی سے بولا، کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ کسی چیز کا نہیں۔ اچھا یہ بات ہے، چور کہیں کی، اس عمر میں یہ حرکتیں؟ اس کے الفاظ ماں کے منہ پر تھپڑ کی طرح برس رہے تھے۔ اس کے لہجے کا ناشائستہ پن، کمینگی اتنی تکلیف دہ تھی گویا ماں کا منہ نوچ ڈالا ہو، اس کی آنکھیں نکال لی ہوں۔ وہ زور سے چلائی، میں چور نہیں ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے سوٹ کیس کو جھٹکا دے کر کھول دیا اور چیخ کر کہا، یہ دیکھو لوگوں، یہ دیکھو۔ اس نے چند پرچے ہوا میں بکھیر دیے۔ وہ لوگوں کی آوازیں سن سکتی تھی۔ لوگ ہر طرف سے دوڑ کر اس کے نزدیک آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ دیکھو، یہ خفیہ پولیس کے لوگ ہیں۔ کیا بات ہے؟ پولیس کہتی ہے یہ عورت چور ہے۔ ارے ایسی شریف خاتون! ماں نے زور سے چیخ کر کہا، میں چور نہیں ہوں۔ لوگوں کو اپنے چاروں طرف دیکھ کر اس کی کچھ ڈھارس بن گئی تھی۔ وہ بلند آواز سے بولی، کل سیاسی قیدیوں کا مقدمہ تھا، ان میں میرا بیٹا پاویل ولاسوف تھا۔ میں اس کی تقریر لے کر جا رہی ہوں تاکہ لوگ پڑھیں اور صداقت کو جان سکیں۔ کسی نے ایک پرچہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ماں نے پرچے سوٹ کیس سے نکال کر لوگوں کے سروں کے اوپر ہوا میں بکھیر دیے۔ اس نے دیکھا لوگ پرچے لے کر جلدی جلدی کوٹ کی جیبوں میں رکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ایک بار پھر ثابت قدمی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل میں فخر کا جذبہ ابھر رہا تھا۔ پوری جرت سے اس نے سوٹ کیس سے پرچے نکالے اور تیزی سے تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ لوگوں کے ہاتھ بے تابی سے پرچہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے پرزور طریقے سے بولنا شروع کر دیا، لوگوں تمہیں معلوم ہے میرے بیٹے اور دوسرے لوگوں پر مقدمہ کیوں چلایا گیا؟ کیا تم ایک ماں کے دل پر اور اس کے سفید بالوں پر یقین کر سکتے ہو؟ ان لوگوں پر مقدمہ صرف اس لیے چلایا گیا کہ وہ لوگوں کو صداقت سے آگاہ کر رہے تھے۔ کیا کوئی اس صداقت سے انکار کر سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی محنت کے صلے میں مفلسی، بھوک اور بیماری ملتی ہے؟ ہر چیز ہمارے خلاف ہے، ہماری زندگی بھی۔ ہم دن رات خون پسینہ ایک کر کے کام کرتے ہیں اور ہمیشہ گندگی میں رہتے ہیں، ہمیشہ بے وقوف بنائے جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے رکھا جاتا ہے جیسے کتے کو پٹا ڈال کر۔ ہم کسی چیز سے واقف نہیں، ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ ہماری زندگی محض ایک طویل رات ہے۔ پولیس کے آدمی نے چلا کر کہا، منہ بند کرو اس کا۔ ماں نے بڑی تیزی کے ساتھ آخری پرچے بھی تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ پھر جب اس نے سوٹ کیس میں ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ پر پڑا۔ لے جاؤ اسے۔ خفیہ پولیس والوں نے لوگوں کو دھکے دے کر پیچھے ہٹایا۔ لوگ غیر ارادی طور پر پولیس والوں کی راہ روک رہے تھے۔ انہیں اس بوڑھی عورت میں ایک عجیب کشش محسوس ہوئی، جس کے محبت بھرے چہرے پر سادگی سے لبریز آنکھیں چمک رہی تھیں۔ لوگوں نے اپنے آپ کو یکجا پایا۔ شاید ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو زندگی کی ناانصافیوں کے زخم کھائے ہوئے تھے، مدت سے ان الفاظ کی تلاش میں تھے۔ جو لوگ ماں کے نزدیک تھے وہ بڑے شوق سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کتنی ہمت والی عورت ہے۔ سپاہی بولا، ہٹو یہاں سے، منتشر ہو جاؤ، 1 منٹ میں تم سب کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ کچھ لوگ بادل ناخواستہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن کچھ لوگوں نے ایک دوسروں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نلونا کو محسوس ہوا یہ لوگ اس پر یقین کر رہے ہیں۔ وہ چاہتی تھی جو کچھ وہ جانتی ہے جلد سے جلد ان سب کو بتا دے۔
خیالات اس کی دل کی گہرائیوں سے نکل کر الفاظ میں تبدیل ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے بیٹے کے الفاظ ایک ایماندار مزدور کے الفاظ ہیں جس نے اپنی روح کو نہیں بیچا۔ ان الفاظ کی بے باکی سے اس کی ایمانداری اور خلوص کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاویل کی چمکتی ہوئی آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ کسی نے اس کے سینے پر ایک ڈنڈا مارا، وہ بینچ پر گر گئی۔ خفیہ پولیس والوں کے ہاتھ لوگوں کے سروں پر لہرا رہے تھے۔ کسی کا گریبان پکڑا، کسی کا شانہ، کسی کو ادھر گرایا، کسی کو کونے میں پھینک دیا۔ ماں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے اپنی رہی سہی قوت سے چلا کر کہا، لوگوں، متحد ہو جاؤ، ایک مضبوط قوت بن جاؤ۔ ایک پولیس والے نے اسے زور سے جھٹکا دیا اور بولا، خاموش بڑھیا۔ وہ دیوار سے ٹکرائی، اس کے باوجود بولی، لوگوں، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری زندگی سے زیادہ تلخ اور کیا چیز ہوگی؟ پولیس والوں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ایک نے کہا، میں کہتا ہوں زبان بند کر بڑھیا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ گھسیٹے جاتے ہوئے بھی وہ بولی، اس تلخی کے لیے ایک ہو جاؤ جو تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے، تمہارے سینے کو چھلنی کر رہی ہے۔ ایک سپاہی نے اسے گھونسا دکھاتے ہوئے کہا، چپ رہ کتیا۔ ماں نے چیخ کر کہا، یہ لوگ میری روح کو قتل نہیں کر سکتے۔ ایک سپاہی نے اس کے منہ پر زور کا تماچا مارا اور کمینگی سے کہا، بالکل ٹھیک ہے، اس بوڑھی چڑیل کی یہی سزا ہے۔ پولیس والے اس کے شانوں اور سر پر چوٹ مار رہے تھے۔ اسے لوگوں کی چیخ پکار اور سیٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے پیر سن ہو چکے تھے۔ کوئی بھاری بھرکم چیز اس کے کان پر پڑی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، خون کا ساگر بھی صداقت کو ڈبو نہیں سکتا۔ کسی نے زور سے اس کے سر پر مارا۔ ایک پولیس والے نے اس کی گردن پکڑ کر گلا دبانا شروع کر دیا۔ آخری آواز جو اس کے کانوں نے سنی وہ کسی کی سسکیاں لے کر رونے کی آواز تھی۔ یہاں میکسم گورکی کا ناول ماں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کہانی کے مطابق پاویل ولاسوف ہزاروں میل دور سائبیریا جلا وطنی کے لیے جانے کا منتظر ہے۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی تقریر سمیت پولیس والوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ اس کی توہین ہوتی ہے، اسے مارا پیٹا جاتا ہے۔ وہ اپنے چاروں طرف موجود لوگوں کو حقیقت بتانا چاہتی ہے۔ یہ کہانی دراصل پیٹر زامولوف کی ہے، جسے میکسم گورکی نے پاویل کا نام دیا ہے۔ پیٹر کی ماں آننا کیریلونا کو پلاگیا نلونا کا کردار بنا کر پیش کیا ہے۔ پیٹر زامولوف نے طویل عمر پائی۔ وہ 1955 میں 76 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ آننا کیریلونا نے بھی کافی عمر پائی، جن کے بارے میں گورکی نے لکھا ہے، نلونا دراصل پیٹر کی ماں کی تصویر ہے، جن کو سورموو میں 1 مئی 1902 میں کیے جانے والے مظاہرے کے لیے سزا دی گئی تھی۔ وہ تنظیم میں کام کرتی تھیں اور آوارہ گرد کا بھیس بدل کر لٹریچر پہنچاتی تھیں۔ آننا کیریلونا 1849 میں ایک موچی کے گھر پیدا ہوئیں۔ ان کی زندگی آسان نہ تھی، خصوصاً شوہر کی موت کے بعد زندگی بہت دشوار تھی۔ ان کے 7 بچے تھے، لیکن ان کے استقلال اور محنت نے خاندان کو بچا لیا۔ رفتہ رفتہ بچے بڑے ہوئے تو کام کرنے لگے۔ چھوٹے بچے پڑھائی میں لگ گئے۔ پیٹر اتفاق سے انقلابی حلقے میں پہنچ گیا۔ جلد ہی سارا خاندان انقلابی تحریک میں حصہ لینے لگا۔ انقلاب کے بعد آننا کیریلونا اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ رہنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت انگیز چمک پائی جاتی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ خوشکن مسکراہٹ رہتی تھی۔ ان کے سفید بال ہمیشہ ایک سیاہ رومال سے ڈھکے رہتے۔ لیلن گراڈ فیکٹری میں کام کرنے والی عورتوں کو، لڑکے لڑکیوں کو، سورموو کے مزدوروں کو وہ اسی طرح سے یاد ہے جنہوں نے ان کو دیکھا اور سنا ہے، جن سے انہوں نے سادگی اور بلا کسی بناوٹ کے اپنے انقلابی کام اور بیٹے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آننا کیریلونا کا انتقال 1938 میں ہوا۔ اب پیٹر زامولوف کے انجام کی طرف واپس آتے ہیں۔ روس کے حکمران زار کی شاہی عدالت نے 1903 میں پیٹر زامولوف کو پیدل سائبیریا روانہ کر دیا۔ سال بھر میں وہ دریائے ینیسی کے کنارے پہنچے اور ایک چھوٹی سی بستی ملاکلا کوفکا میں بس گئے، جو شہر سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔
2 سال ضلع وطنی میں گزرے، وہاں مقامی کسانوں کے درمیان پروپیگنڈا کرتے رہے۔ ضلع کے سرکاری رجسٹرار اور اس کے 2 مددگاروں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ پیٹر زامولوف نے پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے بتایا، پیٹر زامولوف نے جو کچھ بتایا وہ کل کی قسط میں آخری قسط میں پیش کیا جائے گا۔